الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 8 کی روشنی میں اس بات کا تعین کیا تھا کہ ہم جو کہ ایمان کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں الحمدللہ، اور ہیں بھی، اس لیے کہ وہ کلمہ طیبہ جس کی بنیاد پر میں اور آپ ایمان والے قرار پاتے ہیں وہ ہم سب کی میراث ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے اس بات کا تعین کیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے گویا ایک چارٹر ہے، ایک لسٹ ہے، ایک آرڈر ہے، ایک ڈائریکشن ہے، جس کو ہم نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ لازمی طور پر ماننا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے، تقاضا آتا ہے، حکم آتا ہے، اس پر کسی بھی اف اینڈ بٹ کے بغیر، کسی بھی اگر مگر کے بغیر اس کو نہ صرف سنا جائے بلکہ مانا جائے، اور ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا میں جہاں جہاں پر بھی خطاب ہو رہا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا چارٹر ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہے، یا اس کو کانٹریکچول ورڈ میں کہیں تو اسکوپ آف ورک ہے، یعنی ہم نے کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا سورۃ المائدہ کے اندر ہمیں بات بالکل واضح انداز میں سمجھا دی گئی ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کی چاکری نہیں کرنی، تم نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں رکھنا، اس کے اندر کوئی اگر مگر ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس کے اوپر کوسچن ریز کیا جائے، جو کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، یہ بہت سخت بات ہے۔
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو کہ تمہارے ہوتے گویا اسلام باقی ہے تو ایسا نہیں ہے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم نہیں ہوگے تو کوئی اور ہوگا، کوئی اور نہیں تو پھر کوئی اور ہوگا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی کہ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں. اور تم بھی اپنے اس آئینے پہ اپنی تصویر دیکھو اور دیکھو کہ واقعتاً ایمان کے دعوے دار کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے جو کردار کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصائص بیان فرمائے ہیں، کیا وہ تمہیں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین کی بات ہوئی. مومنین کے لیے بہت بچھے ہوئے ہیں اور کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ دنیا میں اگر غالب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو واحد راستہ یہ ہے کہ اپنا رشتہ ولایت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ گانٹھو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہ گانٹھو. وقتی فائدہ تمہیں نظر ہو سکتا ہے آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں بھی غلبہ انہی کو ملے گا جو اللہ کی حزب ہیں، حزب اللہ جن کو کہا گیا، اور آخرت میں بھی انہی کو کامیابی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ہوں گے اور فلاح کے راستے کو اختیار کرنے والے ہوں گے. اب یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے، میں سے جیسے کہ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کہ صرف ثواب اور برکت کی باتیں نہیں، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونا ہی ہونا ہے. تقاضا بھی ہے، راستہ بھی ہے، اور اسی کے ذریعے ہماری کامیابی کا ایک نتیجہ ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ملنے والا ہے. سورۃ الانفال کا یہ رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دراصل ہمیں وہ لائن آف ایکشن مزید واضح کیا ہے، اس راستے کو مزید مبرہن کیا ہے، اس کی تشریح فرمائی ہے. اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ جو فضائے بدر پیدا ہوئی تھی کہ جس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، جس دن کو کہا گیا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی حق کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، باطل کو باطل دکھانا چاہتے ہیں، لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل. ان لوگوں کو جن کو 313 کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تا قیامت ایک مثال بیان کر دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک مظہر تھا جو ہم نے دیکھا ہے. ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے جو محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو قربانیاں خود انہوں نے اپنی ذات کے حد تک دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو کہا گیا اس کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم کامیابی عطا کی جو کہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. لیکن اس مثال کو بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. دنیا کے اندر اگر ایمان والوں کو نیکی کی توفیق ہو رہی ہے تو ان کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان کے عمل کا نتیجہ نہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ان کو دنیا میں مل رہا ہوتا ہے. اور اللہ کا کرم اور رحمت ہی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے نجات کا فیصلہ فرمائیں گے. میرے اور آپ کے عمل اس قابل تھوڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ اے مسلمانوں تم نے فضائے بدر پیدا کی ہے، تم نے قتال کیا ہے، تم نے ان مشرکین کو جو ہے وہ شکست فاش دی ہے، لیکن یاد رکھو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے ان کو قتل نہیں کیا، دراصل اللہ نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے نا، یہ ہلا دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب آپ نے مٹھی بھر کے خاک زمین سے اٹھا کر اور ان دشمنوں کے لشکر کے اوپر پھینکی تھی نا، اور ان کو ایسا لگا تھا جیسے تیز آندھی آ گئی ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں چدیا گئی تھیں،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی نہیں پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا اصل کرسٹ یہی ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی مان لیں اور اللہ تعالیٰ کو گویا یوں سمجھ لیں کہ اللہ ہی اللہ ہے، بس۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں، کہنے تو کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ تو تم نے کیا، اگر تمہیں نیکی کی توفیق ہوئی تو من جانب اللہ، تم کچھ کر سکے تو من جانب اللہ، تمہیں اپنے کیے کا اچھا نتیجہ ملا تو من جانب اللہ۔ چہ جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، میں کہتا ہوں اللہ کی فرما برداری کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں جو نتیجہ مل رہا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں اور آپ کیا کریں، زندگی کے اندر وہ کون کون سے پہلو ہیں جس کا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، اس پہ اندس و خیر خواہی ہو۔ ہم اپنا مرثیہ جتنا مرضی پڑھتے چلے جائیں، کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ وے بیک کیا ہے، باہر نکلنا کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی مخرج بھی تو ہو۔ ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب پھر مجھ سے اور آپ سے ہے، خطاب پھر رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ دیکھو بھئی زندگی ایسی ہو جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ ولا تولوا عنہ، بڑی اہم بات ہے، اس کو کبھی ہلکا نہ جاننا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمہاری زندگی ہے، آگے ہم پڑھ لیں گے۔ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو تم چلتی پھرتی لاشیں ہو، اس راستے کو نہ چھوڑنا۔ دیکھیے کافر اللہ تعالیٰ کی بدترین نافرمانی کر کے بھی آگے جا سکتا ہے، کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، اس کو مسئلہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو ہے زندگی اس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ابد الآباد جہنم ہے، تکلیف ہے، تکلیف بھی ایسی جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری اور آپ کے لیے یہ بات، اس راستے کو نہ چھوڑنا۔ جہاں تم نے یہ راستہ چھوڑا تم برباد ہو گئے۔ تم کبھی یہ سوچ لو کہ اس راستے کو چھوڑ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ یہ ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حالت میں کہ تم سنتے ہو، اس حالت میں کہ تم چیتے ہو، اس حالت میں کہ تم زندہ ہو، اس حالت میں کہ تمہارے پاس مہلت عمر ہے، اس حالت میں کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس حالت میں کہ تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے گا، ہم ان 3 سوالوں کا جواب دے پائیں گے جو مجھ سے اور آپ سے قبر میں سب سے پہلے فرشتوں نے اٹھا کے ہم سے پوچھنا ہے، من ربک ما دینک من ہوا۔ جواب جس نے دے دیا وہ تر گیا۔ ولا تولوا عنہ، اس راستے کو ہلکا نہ سمجھنا، اس سے بٹرے نہ کرنا۔ وانتم تسمعون، اس حالت میں کہ تم سنتے ہو۔ سنتے جائیے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ نہیں سنتے۔ سنتے ہیں نہیں سنتے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، چوپایوں کے مانند ہیں، ان سے بھی گئے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ساری صلاحیتیں دی ہیں صرف اس لیے دی ہیں کہ دنیا کمائیں۔ بھئی دنیا بھی کماؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کیا؟ نہیں، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا، لیکن کیا یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک دنیا کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو؟
اور دین کی دھجیاں بکھیرتی چلی جائیں، تمہارے سامنے دین جو ہے وہ پامال ہو جائے، پاتال میں گھس جائے اور تمہیں اس کی پرواہ نہ ہو، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے دل کو گویا بند کر لیا. ختم اللہ علی قلوبہم، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ان کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تمہیں موقع ملا سوچنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، تمہیں بات سمجھ بھی آ گئی، اس کے باوجود تم نے روگردانی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر ہم تبدیل کر دیتے ہیں ان کے دل بھی اور ان کی آنکھیں بھی. کیوں؟ پہلی مرتبہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں مانی؟ ماننے کا مطلب یہ ہے جانتے تھے، مانا کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، دیکھو ان لوگوں کے ماننے نہ ہو جانا جنہوں نے سیکھ کے، سمجھ کے، جان کے، پہچان کے رد کر دیا. اس وقت دنیا جو ہے بالکل اوپن ہے، ہر جگہ اے آئی کی بات ہو رہی ہے، ہر جگہ سوشل میڈیا کی بات ہے، ہر جگہ چیٹ جی پی ٹی کی بات ہے، پراک کی بات ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، ایوری تھنگ از ویری اوپن. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو سمجھنے کے باوجود اس لیے رد کر دیں کہ دنیا اس کو اس وقت پیچھے چھوڑے ہوئے ہے اور وہ لوگ آگے ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں. تو ہم سے زیادہ برا انسان کون ہوگا؟ ہم سے بری قوم کون ہوگی جو کہ اس خزانے کے مالک ہونے کے باوجود سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نہ خود استعمال کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک چوپایوں میں سب سے بدترین لوگ، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. یاد رکھیے جو عقل ہے نا انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انشاءاللہ رمضان مبارک میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، دورہ ترجمہ قرآن کا، تفہیم کا، ان سب چیزوں کا بہت غلغلہ ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، اب تو ساری مساجد میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اب چونکہ ایک نارم بن گیا ہے. ڈونٹ میک اٹ اے نارم، یہ نارم نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی لائف لائن ہے. اور صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ 27 رمضان کو ختم قرآن ہوا اور اس کے بعد اللہ کے ختم ہو گیا، اللہ کے حوالے کر دیا چیزوں کو. نہیں، لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم لوگ اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، عقل سے کام لو. 365 دنوں کے اندر کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں ہے، 60 منٹ کے اندر ایک منٹ ایسا نہیں ہے، 60 سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اس کے بغیر گزارا کر سکیں. سانس نہ آئے تو انسان زندہ رہے گا؟ کتنی دیر زندہ رہ لے گا؟ ہم قرآن کے بغیر زندگی کا تصور رکھتے ہیں، یہ زندگی خام ہے. اس لیے کہا اللہ کے نزدیک تو یہ بدترین چوپایوں کے مانند ہے، بہرے گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. آگے چلیے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضی والی آیت ہے. اگر اللہ جانتا ان کے اندر، اللہ نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے کہ کہیں اللہ کے سامنے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہوتا، اس چیز کو ثابت کیا ہوتا، اس سے مراد گویا یہ ہوا خیرن کہ ہم میں خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا، اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا کہ ہمارے کان کھول دیتا، اللہ انہیں سنا دیتا. یعنی اگر ہم کسی سمجھتے نا کہ ہم پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، ہم پر تو اثر اس کا اور اس کا ہو رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا، تو گویا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو مرثیے کا وقت ہے، یہ تو رونے کا وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہوتا، انہوں نے اپنے کیے یہ ثابت کیا ہوتا نا کہ قابل ہیں کسی چیز کے، تو اللہ ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اب تو ان کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تو یہ روگردانی کریں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حالت میں کہ اپنے منہ کو پھیر لیں، اعراض کریں. اب یہ آیت مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تحفے کے طور پر کہہ لیجئے، سبق کے طور پر کہہ لیجئے، ایک پانچ لائن کے طور پہ کہہ لیجئے، یہ آیت مبارکہ یاد کر لیں، حفظ کر لیں، روزانہ پڑھا کریں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات محسوس ہو گئی ہے کہ ہم تو مردہ ہو گئے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے،
تو بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے کہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. تو ہمارا رب فرماتا ہے ایمان والو، دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑی اپنائیت سے بلا رہے ہیں، او میرے بندو، میں نے تمہیں تو فرشتوں کے سامنے گویا پیش کر کے دکھانا ہے کہ میری جو چوائس تھی وہ ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا کہ یہ دیکھو یہ انبیاء اور رسول ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے صحابہ کرام ہیں، ان کی قربانیاں دیکھو. اس سے پہلے بھی جو حواریین گزرے ان کی قربانیاں دیکھو. یہ تھا انسان جس کو میں نے مسجود ملائک بنایا تھا. تو وہی چیز گویا آہستہ ہم تک بھی پہنچتی ہے. اے ایمان والو، اے میرے بندو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو، حکم مانو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہیں، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، جو دل جو ہے نا مر جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا، ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء. یہ جو دل ہے نا ان پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس کے اوپر پانی گرتا ہے، کروجن ہو جاتی ہے، فیرس سلفیٹ بن جاتا ہے. پوچھا گیا اس کا جلا کیا ہے، اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، ہر وقت قرآن کو اپنے ساتھ رکھو، اور اپنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ تمہاری الٹیمیٹ زندگی ابد الآباد تو موت کے بعد ہی ہے، جس کے لیے تم یہ زندگی بسر کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لبیک کہو، یہی تمہاری لائف لائن ہے، یہی تمہارا راستہ ہے جس پہ چل کے تمہیں زندگی ملے گی. اذا دعاکم لما یحییکم، تم اپنی زندگی کسی اور کے پاس ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہے اور یہ سب کچھ ہے اور یہ سارے چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک کن ہے اور فیکون ہے بس. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خلاص اس رب کی پناہ میں آؤ جس کے کہنے سے یہ ساری کون و مکان قائم ہیں، پیدا بھی ہوئے اور قائم بھی ہیں. تم نے کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا، کسی کی ہمت نہیں، جرأت نہیں، جسارت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پیغام کو مان لو، اس دعوت کو قبول کر لو جو تمہیں زندگی دے دے گی. یہ امت مسلمہ جو مردہ بدن کی طرح پڑی ہے، ایک جسم ہے، انسان مر جاتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز جو اس سے رخصت ہوتی ہے معلوم ہے کیا ہے؟ ابھی وہ موجود ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، اسپتال میں ہوتا ہے، اس کا جسم موجود ہوتا ہے. معلوم ہے سب سے پہلی چیز اس سے جو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ کو اٹھا کے یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، کہتے ہیں باڈی کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو، میت کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. تو اس امت مسلمہ کی شناخت نہیں ہے اس وقت، اس لیے کہ مردہ ہے. زندہ ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ اذا دعاکم لما یحییکم. اس دعوت کو قبول کر لو، اس پر لبیک کہو جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اب یہ ودن دا بریکٹ ہے، ودن دا بریکٹ بٹوین دا لائنز. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ حائل ہو جائے گا بندے اور اس کے دل کے درمیان. کیا مانی؟ ہر طرف سے ہدایت کا پیغام آ رہا ہے، پہنچ نہیں رہا. اللہ حائل ہو گیا تو کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض نہ کرنا. اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا نا تو پھر یوں سمجھ لو کہ تمہارا جو یہ مردہ بدن ہے، تمہارا تو مردہ وجود ہے، یہ مردہ ہی رہے گا. اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرنا. وہ تو اس دنیا میں جاتے جاتے بھی ابھی اپنے رب سے صرف یہی مانگ کے گئے تھے، امتی امتی. محشر میں بھی یہی کہیں گے. وہ اپنے حوض کوثر پکڑے ہو کر کہیں گے لوگ آ رہے ہیں، فرشتوں ان کو پیچھے ہٹا دیں گے، آنے دو میرے امتی ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا بیٹریل کیا. آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے پیچھے کیسی کیسی بدعات ہیں جو ان کو خرافات ہیں جن میں پڑ گئے تھے. آ رہی ہیں نا ابھی بدعات و خرافات. کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم. نہ اللہ کو راضی کرنے کی تمنا،
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا کوئی تقاضا. اور دل ہے کہ بند ہیں، زبانیں ہیں کہ گنگ ہیں، کان ہیں کہ بالکل قفل لگے ہیں. یہ ہم نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ گویا ناراض ہو کر درمیان آ گیا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. 3 دن کی چھٹی، 4 دن کی چھٹی، 5 دن کی چھٹی، فار واٹ؟ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتے ہو، جتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہو کرو. پھر ہی اٹھیں گے نا، پھر ہی برکتیں آئیں گی نا. رمضان سے پہلے یہ تو کرنے والا کام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس آیت مبارکہ کو سمجھیے اور بچ جاؤ اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس عذاب سے جو تم میں سے صرف اور صرف ظالموں کے اوپر نہیں اترے گا. ظالم کون ہے؟ جو ظلم کر رہے ہیں. تو یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ظالموں سے خطاب ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو کر رہے ہیں نا. کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ منکم، جو ظالم کو ظلم کرتے دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے دل سے نفرت کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق تأثرا ولتقصرنه على الحق قصرا او ليلعنكم كما لعنهم او كما قال. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھو، اللہ کی قسم ہے تمہیں لازماً بھلائی کا حکم دینا ہوگا، تمہیں لازماً برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، تمہیں لازماً اس کو حق کی طرف موڑنا ہوگا، تمہیں لازماً اس کو حق کی طرف مجبور کرنا ہوگا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی لازماً لیلعنکم کہا ہے، لازماً لعنت کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر لعنت کرے گا. دیکھیے 3 لیولز ہیں نا. میرے اور آپ کے پاس جتنا اختیار ہے اس کے مطابق ہے. اپنے وجود سے، اپنے اختیار سے روک سکتے ہو، روکو. تمہارے پاس یہ نہیں ہے، زبان تمہاری جو ہے چل سکتی ہے، بول سکتی ہے، بتا سکتی ہے، اس کو استعمال کرو. اب یہ 2 چیزیں بھی ختم ہو گئی تو تیسری چیز کم سے کم یہ ہے کہ دل میں تو نفرت رکھو. اور دل میں نفرت رکھنے کا تقاضا یہی بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم خود تو اس کے اندر شامل نہ ہو. ہر لیول کے اوپر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بتانے سے مراد یہ ہے کہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر ہم سب اس میں شامل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مجھے سکھا رہے ہیں، ہم سب کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا، پھر وہ بھی اس کی لپٹ میں آئیں گے، اس کی لپیٹ میں آئیں گے کہ جو اس ظلم کو ہوتے دیکھنے کے باوجود ریکنسائل کر کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ مختلف جگہوں پر ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ابھی تو بہت اچھا موسم ہے، اٹس اے برائٹ سنی ڈے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، دھوپ ہے، روشنی ہے، بہترین موسم ہے. کیا ہو کہ جب ایسا ہو کہ جب لوگ دیکھیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. قوم عاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. بڑے تنومند لوگ تھے، بڑے جیدار قسم کے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے. ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہوا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، عذاب بہت گرمی ہے. دیکھا کہ بادل آ رہا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. دیکھا کہ ایک بادل ہے ان کی طرف بڑھتا چلا آتا ہے. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. انہوں نے کہا اے ہو تو کہتا تھا عذاب آئے گا، دیکھ گرمی بہت تھی، تیز دھوپ گرمی تھی، یہ تو میرے پہ بادل آ رہا ہے، ہم پر جو ہے برسائے گا، پانی برسائے گا، مشکل آسان ہوگی. بل ہوا مستعجلتم بہ. نہیں، وہ اس کے اندر جلدی کر رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم. اسی بادل کے اندر چھپی ہوئی وہ ہوا تھی، وہ بادل سرسا جس کو کہتے ہیں، عذاب علیم جو ان کے لیے دردناک عذاب بن گئی. تدمر کل شیء بامر ربها. جس نے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ملیامیٹ کر دیا، پیس کے رکھ دیا. تو دمرو،
فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، ایک بھی نہیں بچا. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے ہو گئے جیسے گرے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے لیے نا اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، امر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے، اور ہم سب واقعتاً اس کی تمنا رکھیں اپنے دل کے اندر. تمنا ہوگی تو توفیق بھی ہوگی، تمنا ہی نہیں ہوگی توفیق کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا اصول یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں. باقی اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے توفیق دے. عام اصول یہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آخری آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو جب تم تھے بہت تھوڑے، حالت تمہاری یہ تھی زمین میں بہت کمزور کر دیے گئے تھے. تخافون، اور ڈرتے تھے تم، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. اچک لے جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ تمہارے پر قبضہ کر لیں گے. تمہاری کوئی سے نہیں تھی، تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی، تمہاری کوئی جمعیت نہیں تھی، تمہارے اسباب نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو چاہے گا ہم پہ قبضہ کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآواکم، یاد کر لو یہ وقت ہے اس وقت کا کہ جس وقت مکے میں مسلمان بہت مشکل حالات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو ٹھکانہ دیا. فرمایا اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. تائید سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے ہیں اور جاتے ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی. بہت مشکل حالات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہیرا جواہرات پڑے ہوئے تھے، بہت مشکل، بہت غریب لوگ تھے یثرب کے. لیکن کیسے مواخات ہوتی ہے، کیسے میثاق مدینہ ہوتا ہے، کیسے معاملات ایسے آگے چلتے ہیں کہ صرف 8 سال لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرما دی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وہ تو ڈاکٹر صاحب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، اس رکوع کے حوالے سے خاص طور پر ریفرنس دیا کرتے تھے پاکستان کا، اپنے ملک کا، کہ ہماری حالت تو ایسے ہی تھی. گڈھوں کے اوپر ہجرت کر کر کے ہمارے والدین آئے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب بھی ایسے آئے ہیں، ہمارے والدین بھی ایسے ہی آئے ہیں. کسی کو نہیں معلوم تھا ان کی جان بچے کہ نہیں بچے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولت دے دی. کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ دنیا میں جغرافیکلی جس چیز کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. جس بھی نعمت کا ہم تصور کر سکتے ہیں جو دنیا میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چھوٹے سے خطے کے اندر دے رکھی ہے. ابھی تو ہم مشرقی پاکستان کی ذکر ہی نہ کریں جو کہ شامل تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خیانت کی ہے. مان لیں اس بات کو، ہم نے خیانت کی ہے. ہم نے اس امانت کا پاس نہیں رکھا، ہم نے شکر نہیں کیا. اب کریں، اللہ تعالیٰ واپس ہمارے پر رحمت نازل فرمائیں گی فور شور. کیوں نہیں؟ جو اللہ کی مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کسی شک میں رہیں؟ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بس تقاضا آخری یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو خیانت نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. فتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرنا. خیانت سے مراد صرف مالی خیانت نہیں ہے، خیانت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اس نظریے سے ہی باز آ جائے، ان خیالات ہی کو چھوڑ دے، اس بات ہی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے جو کہ میری اور آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر لائف لائن ہے. یہ بھی خیانت ہے. یہ قرآن، یہ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ، صحابہ کرام کا سارا ہمارے سامنے جو زندگی کا، یہ سب ہمارے لیے امانت ہے. اس میں خیانت نہ کرو. وہی راستہ ہے بھائی، اسی راستے سے آگے بڑھیں گے. وگرنہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو. جانتے تو ہم سب کچھ ہیں، بس معاملہ یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پریس ریلیز ہے دفتر خارجہ کا بیان کہ پاکستان ابراہم معاہدے اور غزہ استحکام فورس کا حصہ نہیں بنے گا. خوش آئند ہے. یورپی یونین کا پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا اور ٹرمپ کا ایران پر حملے کے لیے تلے رہنا گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا تسلسل ہے.
ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ ابراہم معاہدے اور غزہ استحکام فورس کا حصہ نہیں بنے گا، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ مملکت خداداد واشگاف الفاظ میں اعلان کرے کہ وہ غزہ و فلسطین کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے کسی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی، اور ٹرمپ کے اعلان کردہ نام نہاد غزہ امن بورڈ اور بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے سے بھی دستبردار ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے مجاہدین اور عوام نے 70,000 سے زائد شہادتیں پیش کر کے دنیا بھر میں اسرائیل کے حقیقی ابلیسی چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ گزشتہ 2 برس سے زائد عرصے کے دوران غزہ کے شہداء اور زخمیوں نے ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے ہر نوع کی نسل کشی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ کوئی مسلم ملک اس عظیم قربانی کو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی خواہشات کی نظر کرنے کی سازش کا حصہ نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کو رام کر کے اب اپنے مضموم توسیع مقصد یعنی گریٹر اسرائیل کا راستہ صاف کرنے کے لیے خلیج فارس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے جنگی معاون امریکہ کے ذریعے ایران پر حملہ کروانے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ایران پر مزید معاشی، سیاسی، سفارتی اور عسکری دباؤ بڑھانے میں اسرائیل کا مکمل ساتھ دے رہی ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ ایران میں جلد از جلد رجیم چینج کیا جائے تاکہ وہ اپنے اصل ہدف پاکستان کی طرف بڑھ سکیں۔ امیر تنظیم نے کہا کہ تمام مسلم ملک کو خبردار رہنا چاہیے کہ جب تک وہ آپس کے اختلافات کو پس پش ڈال کر سیاسی، معاشی اور عسکری اتحاد قائم نہیں کرتے، اس وقت تک دشمن کو جواب دینا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عملی مدد کرنا، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا اور دنیا میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم و نافذ کرنا ممکن نہیں، جس کے باعث دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے کا اندیشہ ہے۔ جاری کردہ ہے محترم رضا الحق صاحب کی طرف سے، مرکزی ناظم نشر و اشاعت۔